حضرات گرامی، قرآن مجید کے اندر مومنوں کی ایک صفت اللہ ذوالجلال نے ذکر فرمائی ہے اور اس کے متضاد کافر اور مجرم اللہ کے باغی اور نافرمانوں کی ایک صفت اللہ ذوالجلال نے بیان فرمائی۔ آپ بھی قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے ان آیات سے گزرتے ہوں گے جن میں اللہ ذوالجلال نے مومنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کئی جگہ پہ یہ فرمایا ہے کہ مومن لوگ اپنے ایمان اور یقین میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، ان کا ایمان بڑھتا ہے، ایمان کے اندر زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں ان کا تذکرہ بھی اللہ ذوالجلال نے ذکر فرمایا ہے کہ کئی دفعہ تو مومن کا ایمان بڑھتا ہے قرآن مجید سننے سے، پڑھنے سے اور قرآن مجید کا علم حاصل کرنے سے۔ کئی جگہ پہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی صورتیں نازل ہوتی ہیں تو مومن لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، فزادتہم ایمانا وہم یستبشرون، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیات ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ تو مومن کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے قرآن مجید کو پڑھنے سے، سننے سے اور قرآن مجید کا علم حاصل کرنے سے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال نے ایک اور موقع پہ فرمایا کہ مومن کا ایمان بڑھتا ہے، اس کے اندر زیادتی ہوتی ہے جب مومنوں کو کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے اور پورے لشکر مل کر ان کو تہس نہس کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر بھی مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ایک جگہ پہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ، کہ جب مومنوں سے کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا اکٹھی ہو گئی آپ کے خلاف، سب مل گئے، فَاخْشَوْهُمْ، تو اب ان سے ڈر جاؤ، اتنی بڑی طاقت اور قوت کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب یہ صورتحال ان کے سامنے پیش آتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، فزادتہم ایمانا فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اللہ کافی ہے، حسبنا اللہ۔ وہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو دیکھ کر خوف زدہ نہیں ہوتے، بلکہ ان کا اللہ کے اوپر اعتماد اور توکل بڑھ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ اللہ ذوالجلال نے غزوہ احزاب کے موقع پہ مومنوں کے ایمان کا نقشہ اس طرح کھینچا کہ جس غزوے کے اندر صرف مکہ کے کافر ہی نہیں بلکہ ارد گرد کے قبائل بھی اکٹھے ہو کر مدینے کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، اور یہ لڑائی غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بعد تھی۔ غزوہ احد میں بھی کافروں کا یہ ارادہ تھا کہ ہم مدینے کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں اور اسلام کے داعی مسلمان اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ نقصان تو ہوا لیکن اسلام کے داعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام محفوظ رہے۔ آخر غزوہ احد میں بھی کافروں کو دم دبا کر بھاگنا پڑا۔ اب انہوں نے پوری قوت اکٹھی کرنے کی کوشش کی،
غزوہ احزاب کے نام سے، جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے، یہ مختلف لشکر مل کر مدینے پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مدینے کے اندر رہ کر اور خندق کھود کر اپنی اور مدینے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس وقت منافقین نے بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں اور یہ پورے کے پورے لشکر بھی مدینے کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ اس بلغت القلوب الحناجر هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پہ مومنوں کو آزمایا گیا اور وہ ہلا کر رکھ دیے گئے۔ وبلغت القلوب الحناجر، اور دل یہ حلقوں کی طرف آ گئے، جیسے آدمی کی جان اٹکی ہوتی ہے، نہ سانس نیچے جاتی ہے نہ باہر نکلتی ہے، یہ کیفیت تھی اس وقت مسلمانوں کی۔ لیکن اللہ ذوالجلال نے مسلمانوں کے ایمان کا نقشہ کیسے کھینچا؟ فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہنے لگے یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے بھی ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ کافروں اور مسلمانوں کی جنگ ہوگی، اللہ کے رسول نے بھی ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے۔ یہ مقابلہ ہو کر رہے گا، دونوں گروہ برسرے پیکار ہوں گے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اس بڑے مشکل موقع پہ بھی مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے وعدے تھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں تھیں، وہ پوری کی پوری حق اور سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ اور تیسرا موقع جب مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یہ اللہ ذوالجلال کی منشا اور اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، کہ جو لوگ سیدھے راستے پہ چل پڑیں، ہدایت والے بن جائیں، زَادَهُمْ هُدًى، تو اللہ ذوالجلال ان کی ہدایت میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اللہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف جنہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے گھر بار کو چھوڑا تھا اور غار میں جا کر پناہ لی تھی، وہ اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، زدناہم ہدا، ہم نے ان کے ایمان اور ہدایت میں اور اضافہ کر دیا۔ ایمان منجمد نہیں ہے، ایک لیول پہ نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا رہتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ مومن کے یقین اور مومن کے اعتقاد کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اسی طرح مومن کے عمل میں، نیکیوں میں، اچھائیوں کے اندر بھی روز بروز اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ صفت اللہ ذوالجلال نے مومنوں کی بیان فرمائی۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ منافق ہیں یا جو لوگ کافر ہیں، ان کے کفر میں، ان کی بغاوت میں اور گندگی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق اور شک ہے، جب قرآن مجید کی آیات آتی ہیں، صورتیں آتی ہیں، تو ان کے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ ان کے نفاق اور کفر کے اندر نفاق کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، جو گندگی ان کے دلوں میں پہلے ہوتی ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو ہے کافروں کی صفت، منافقین کی صفت۔ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، اللہ ذوالجلال ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان آیات کی روشنی میں ہم ذرا غور کریں اور اپنا تجزیہ کریں۔ کیا ہمارے ایمان کا لیول ایک ہی رہتا ہے یا اس کے اندر بھی زیادتی ہوتی رہتی ہے؟ ہمیں جس طرح فکر ہوتی ہے
اور پریشانی ہوتی ہے. ہم جانچ پڑتال کرتے رہتے ہیں. کوئی بھائی جب کوئی تجارت شروع کرتا ہے، کوئی کاروبار شروع کرتا ہے، تو وہ شام کے وقت ہر مہینے کے آخر میں اور ضرور ہر سال مکمل ہونے پر وہ سوچتا ہے کہ میں نے اتنا سرمایہ لگایا تھا، اتنے سرمایے کے ساتھ کاروبار شروع کیا تھا. وہ جانچ پڑتال کرتا ہے کہ مجھے کتنا اضافہ، کتنا خسارہ اور تجارت کے اندر میں کیا کما رہا. اگر ایک مہینہ گزر جائے اور اس کو پتا چلے کہ میری اس تجارت میں خسارہ اور کمی واقع ہو رہی ہے تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے. پھر وہ اور زیادہ کوشش شروع کر دیتا ہے. سال کے بعد جب نتیجہ دیکھتا ہے، اگر اس کو پتا چلے کہ میں نے بہت کمائی کی تو بڑا خوش ہوتا ہے. اور اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ جو راس المال تھا، جو اصل زر تھا، وہ بھی لٹ گیا ہے، اس کے اندر بھی کمی آ گئی، تو وہ شخص بہت پریشان ہوتا ہے. پھر کوئی اور کام سوچتا ہے، اور طریقے سوچتا ہے. یہ تمام کاروباری حضرات اور تاجر حضرات، محنت کرنے والے حضرات کا یہی کام ہے. میرے بھائیوں، یہی حالت انسان کی اپنی صحت کے بارے میں ہے اور اپنے بچوں کے بارے میں ہے.